ہمارا ملک جو اسلامی جمہوریہ کے نام پر بنا تھا، آج اس کے حالات دیکھ کر کہیں سے نہیں لگتا کہ اس میں ذرا سا بھی اسلام باقی ہے، بلکہ اسلام کیا، یہاں تو انسانیت بھی انسانوں میں سے غائب ہو چکی ہے۔ اور کئی لوگوں کے دل میں یہ خواہش ہوگی کہ پاکستان کا نام اسلامی جمہوریہ سے تبدیل کر کے بنانا ریپبلک رکھ دیا جائے، کیونکہ یہاں ہر شخص غلاظت میں اس قدر ڈوب چکا ہے کہ دوسروں کو بلیک میل کرنے کے چکر میں اسے خود کا کردار نظر نہیں آ رہا۔ جس طرح اسلامیہ یونیورسٹی کے ساتھ اسلامیہ برا لگ رہا ہے، اسی طرح پاکستان کے ساتھ بھی جمہوریہ لفظ عجیب لگ رہا ہے، کیونکہ یہاں جمہوریت کی تو سنی نہیں جاتی، لیکن جمہوریت کے ساتھ ہر وہ برا سلوک کیا جاتا ہے کہ قوم اپنا فرض نبھاتی رہے۔ ویسے جس طرح کے اس ملک کے حالات ہیں، اس سے تو سبھی واقف ہیں، کیونکہ اب یہ وہ ملک بن چکا ہے جو پاورفل کے اشاروں پر چلتا ہے، یعنی کہ اسے اتار دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا، اسے کرسی پر بٹھا دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ خیر، اچھا تو ویسے بھی ہمارے ساتھ کچھ نہیں ہو رہا، نہ ہی ان جیسوں کے ہوتے ہوئے ہمیں ایسی کوئی امید ہے، کیونکہ ان لوٹوں نے 30 سالوں میں ایسی کہانیاں گھڑی ہیں کہ اب یہ کوئی بھی دعویٰ کرے تو کانوں تک ہاتھ خود ہی پہنچ جاتے ہیں۔ نام کے مسلمانوں نے انسانی اجسام کی غلاظت کا اڈا بنا لیا ہے، جس کے بعد خود کو ایسے پیش کرتے ہیں جیسے ان جیسے شریف اور معصوم دنیا میں نہیں پایا گیا۔ سوشل میڈیا پر جج ہمایوں دلاور کی ایک پکچر وائرل ہو رہی ہے۔ اس تصویر میں بائیں جانب دلاور صاحب ہیں، لیکن بدقسمتی سے دائیں جانب بھی دلاور صاحب ہی ہیں، جس سے صاف ظاہر ہے کہ عمران خان کا کیس ہینڈل کرنے والے جج کس قدر عیاش ہیں، لیکن یہ جناب کسی کے سامنے معیوب نہیں بننا چاہتے، اسی وجہ سے نانی کے اشاروں پر ناچ رہے ہیں، کیونکہ ایک سینئر نون لیگی رہنما نے مریم پروڈکشن ہاؤس کا پول کھولا ہے، جس میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ اس ڈھونگن بی بی کے پاس جج ہمایوں دلاور کی عظیم ویڈیوز اور تصاویر موجود ہیں، یعنی کہ آسان الفاظ میں جج صاحب کو بلیک میل کیا جا رہا ہے۔ لیکن بات یہاں یہ ہے کہ اگر ان لوگوں کو اپنی عزت کا اتنا ہی ڈر ہوتا ہے تو یہ لوٹے ایسے کام کرتے ہی کیوں ہیں جس سے ان کو نون لیگ کے پیروں میں بیٹھنا پڑے، کیونکہ نانی تو اس قدر بےہودہ عورت ہے کہ اس کے پاس نون لیگ میں موجود فرد کی نازیبہ تصاویر ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ جب سے اس نے اپنے منہ پر پلستر کروایا ہے تب سے یہ زیادہ معصوم لگتی ہیں۔ نانی نے اپنی گھٹیا فطرت کی وجہ سے پھنسنے والے لوٹوں کو ایسا پھنسایا ہے کہ یہ بٹواری کچھ بولنے کے قابل نہ رہیں اور پھر ان لوٹوں کو اپنے مفاد کی خاطر استعمال کر سکے، جس کی مثال تو سب کے سامنے ہی ہے، کیونکہ توشہ خانہ کیس گرمیوں کی چھٹیاں منسوخ کر کے ہینڈل کیا جا رہا ہے، جس سے صاف ظاہر ہے کہ ان جناب پر بھی نون لیگ کا کتنا پریشر ہے۔ جج صاحب توشہ خانہ کیس میں اس قدر تیز چل رہے ہیں کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ اگر میری ویڈیو کا چھوٹا سا کلپ بھی وائرل ہو گیا تو وہ توشہ خانہ کیس سے بھی زیادہ مشہور ہوگا۔ اس بات کو تو ہم جانتے ہیں کہ توشہ خانہ کیس بے بنیاد الزامات کی وجہ سے کیا گیا، کیونکہ اب تک جج کو بھی کوئی پکا ثبوت نہیں ملا جس کی وجہ سے وہ فیصلہ کر سکے، لیکن اتنا تو کنفرم ہے کہ ہمایوں دلاور کی عدالت سے خان کو سزا ہی ملے گی، لیکن سزا کے ساتھ لوٹوں کی کوشش ہے کہ 3 سال کی پکی سزا ہو کہ خان کو ضمانت بھی نہ مل سکے اور نااہل ہو جائیں، لیکن نااہل کے لیے آرٹیکل 63 لگانے کا اختیار دلاور کی عدالت کو ہے ہی نہیں۔ اور جہاں تک بات ہے خان کو ہرانے کی، تو ان میں سے کسی کی اتنی ہمت نہیں کہ خان کو نیچے گرا سکیں۔ ویسے ان لوگوں نے کوشش تو بہت کی کہ خان کو کسی نہ کسی طرح توشہ خانہ کیس میں جیل ہو جائے، لیکن ایسا ہونا ممکن نہیں، کیونکہ اب تک کچھ ایسا ثابت نہیں ہوا کہ خان صاحب کو گرفتار کیا جا سکے۔ اور جہاں تک بات ہے عوام کی، تو خان نے اپنی قوم کو اتنا باشعور کر دیا ہے کہ وہ صحیح اور غلط دیکھ سکے، کیونکہ نون لیگ نے جس طرح عوام کو اندھا کر رکھا تھا اس کا بس یہی مطلب تھا کہ عوام ہمارے ہی اشاروں پر جج، وکیلوں اور پارٹی میں شامل لوگوں کی طرح ناچتی رہے، لیکن خان نے اپنی عوام کے سامنے ان کے پول کھولے کہ سب ان سے توبہ کرنے پر مجبور ہو چکے ہیں، کیونکہ مریم بی بی اب تک جو کانڈ کرتی آئی ہے اور جس طرح کی غلاظت پھیلا رہی ہے اس سے تو انسان بلانے کے قابل نہیں۔ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں جس طرح کی غیر اخلاقی اور غیر قانونی چیزیں ہو رہی ہیں اس کی ذمہ دار نون لیگ ہے، جنہوں نے نہ صرف پوری قوم کا حق کھایا بلکہ انہیں ذلیل بھی کیا، لیکن اب ان کی سبھی حرکات ناقابل قبول ہیں اور اسی وجہ سے یہ خان کو باہر کرنے کی کوشش میں ہے۔ خان اقتدار میں واپس آ گیا تو اس بار ہم سیاست سے تو جائیں گے، لیکن ایسے جائیں گے کہ واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، مگر یہ اس بات کو بھول چکے ہیں کہ خان اقتدار میں پہلے سے ہی موجود ہے اور اب ان کو خان کی نہیں اپنی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔